رب کی رحمت میرے حصے میں تب سے آئی ہے جب سے میں نے در زہرا سے بھیک پائی ہے۔ علی علی کرو بگڑی تیری بن جائے گی، علی علی کرو بگڑی تیری بن جائے گی۔ مجھ کو یہ بات میرے پیشوا بتائی ہے، اور جب سے دیکھی ہے در پنجتن کی ولا، جب سے دیکھی ہے در پنجتن کی ولا، مجھ کو روٹھی ہوئی قسمت منانے آئی ہے۔ اور در پنجتن کا خزانہ ہے وسیع کتنا ضیاء، در پنجتن کا خزانہ ہے وسیع کتنا ضیاء، مجھ کو اس بات کی اب تک نہ سمجھ آئی ہے، مجھ کو اس بات کی اب تک نہ سمجھ آئی ہے۔ یہ تھے حضرت علامہ مولانا علی ناصر الحسینی تلہاڑہ صاحب۔ اب آپ کے سامنے علامہ عابد حسین عابدی صاحب۔ صحیح، ٹھیک 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 ٹھیک، کوئی نہیں۔ درود پڑھے محمد و آل محمد، محمد و آلہ۔ پھر بھی مجلس کی مقبولیت کے لیے بآواز بلند صلوات اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین، الذین اذہب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا۔ اما بعد فقد قال سبحانہ وتعالی فی محکم کتابہ المبین، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا۔ بلند تر صلوات پڑھے محمد۔ یہ جو میرے محترم سننے والے دور بیٹھے ہوئے ہیں، اگر تکلیف نہ سمجھیں تو تھوڑا سا قریب آ جائیں تاکہ مجلس کا ماحول بہتر ہو جائے۔ دامن وقت میں اتنی گنجائش نہیں کہ میں کوئی لمبی چوڑی تقریر کروں، جتنے سامعین میرے سامنے ہیں اتنے میرے لیے کافی ہیں۔ میں مجموع کو دیکھ کے نہیں پڑھتا، میں ذکر کو ذکر سمجھ کے کرتا ہوں۔ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ۔ واجب الاحترام، اللہ آپ کو سلامت رکھے، سخی حسین ان کو تندرستی صحت سلامتی عطا فرمائے، اور ان کے رزق بخت میں مالک اضافہ فرمائے، ان کے دینی و دنیاوی نیک مقاصد مالک پورے فرمائے۔ تمام مومنین مومنات جتنے یہاں تشریف فرما ہے، سب کے مالک دینی و دنیاوی نیک مقاصد پورے فرمائے۔ بلند تر صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ عزیزان محترم، آج کی اس متبرک مجلس کے لیے میں نے سرنامہ کلام میں سورہ مبارکہ آل عمران کی 2 آیات کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے۔ سورہ آل عمران قرآن مجید کا ترتیب تلاوت کے اعتبار سے بزرگوں تیسرا سورہ ہے۔ اس تیسرے سورے میں اللہ
سارے ایمان والوں کو ایک حکم دے رہا ہے، سارے ایمان والوں کو ایک حکم دے رہا ہے۔ اللہ فرما رہا ہے یا ایھا الذین آمنو، اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو۔ نہیں میں آسان کر دوں ترجمہ، اللہ فرما رہا ہے اے وہ لوگو جو ایمان لا چکے، جو ایمان لا چکے، اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو۔ تھکے تو نہیں بیٹھے؟ مجھے ایک ہی جملہ کہنا ہے، اگر وہ میں جملہ سمجھا سکا میری آج کی محنت سوارت ہو جائے گی۔ اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، حقا تقاتہ ہی، اس طرح ڈرو جس طرح ڈرنے کا حق ہے۔ اور پھر اللہ فرما رہا ہے وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، اللہ فرما رہا ہے نہ مرنا مگر مسلمان ہو کے مرنا، نہ مرنا مگر مسلمان ہو کر مرنا۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اور اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑو اور فرقے فرقے مت بنو۔ میرے سامنے بڑے پڑھے لکھے حضرات تشریف فرما ہے، طالب علم کی حیثیت سے میں گفتگو کرتا ہوں۔ اگر آپ نے میرا ساتھ دیا تو میں روایت ایک نہیں پڑھوں گا، ساری کی ساری گفتگو بزرگوں میری قرآن کی آیتوں کے سائے میں چلے گی۔ اللہ فرما رہا ہے ایمان لانے والو اللہ سے ڈرو جیسے ڈرنے کا حق ہے، اور پھر اللہ حکم دے رہا ہے نہ مرنا مگر مسلمان ہو کے مرنا۔ دیکھو جملہ بڑا ہے، معاف کرنا ایک جملہ میں اکثر ہر جگہ کہتا ہوں کہ قرآن چومنا اور بات ہے، سمجھنا اور بات ہے۔ اس آیت میں آپ نے شاید غور نہیں کیا اللہ کن کو خطاب فرما رہا ہے، کافروں کو، مشرکوں کو، کن کو؟ ایمان لانے والوں کو، جو کلمہ گو ہیں، جو پہلے ہی مسلمان ہیں، جو پہلے سے ہی مسلمان ہیں، ایمان والے ہیں، ان کو اللہ فرما رہا ہے نہ مرنا مگر مسلمان ہو کے مرنا۔ تو جو پہلے ہی مسلمان ہو اس کو پھر یہ کہنا نہ مرنا مگر مسلمان ہو کے مرنا، اس کا مطلب یہ ہوا کہ کلمہ پڑھنا مسلمانی نہیں، کلمہ تو پہلے پڑھ چکے ہیں۔ میرا بڑا جملہ تھا، مولا آپ کو سلامت رکھے۔ کلمہ پڑھنا مسلمانی نہیں کہ جو کلمہ پڑھ لے وہ مسلمان، جنہوں نے کلمہ پڑھ لیا ہے ان کو اللہ فرما رہا ہے نہ مرنا مگر مسلمان ہو کر مرنا۔ کم از کم جس دن تجھے موت آئے اس دن تیرا مسلمان ہونا ضروری ہے، کم از کم جب تجھے موت آئے اس وقت تیرا مسلمان ہونا ضروری ہے۔ اس آیت نے مجھے بتلایا کہ اللہ ابتدا کو نہیں دیکھتا، اللہ کی نظر انتہا پر ہوتی ہے۔ اگر ابتدا کی بات کی جائے تو ابتدا تو ابلیس کی بڑی اچھی تھی، بڑا نمازی تھا، لیکن جب خلیفۃ اللہ کو سجدے سے انکار کیا اللہ نے لعنتی بنا کے دربار سے نکال دیا۔ ایک ہی جملہ میں نے کہا، میری گفتگو شروع ہونے لگی ہے، وقت میرے پاس کم ہے، اس لیے میں کوشش کر رہا ہوں کہ تھوڑے وقت میں زیادہ سے زیادہ مواد دے کے جاؤں۔ اللہ فرما رہا ہے نہ مرنا مگر مسلمان ہو کے مرنا۔ پتہ چلا کلمہ پڑھنا مسلمانی نہیں۔ اگر کلمہ پڑھنا مسلمانی ہے تو بڑے بڑے کلمہ گو میں نے قرآن میں دیکھے، اللہ فرما رہا ہے جھوٹے ہیں، بے شعورے ہیں، یہ مومن نہیں ہیں۔ تو کلمہ کدھر گیا؟ پتہ چلا کلمہ پڑھنا مسلمانی نہیں۔ مسلمان کہتے کسے ہیں؟ مسلمان، اللہ فرما رہا ہے نہ مرنا مگر مسلمان ہو کر
مرنا. مسلمان کہتے کسے؟ اگر یہ میں جملہ سمجھا سکا میری آج کی محنت سوارت ہو گئی. مسلمان کے ابھی کوئی کہے گا، ابھی میرے پاس مسلمان بھائیوں کی تفسیریں موجود ہیں، ابھی کہو گے میں دکھاؤں گا. لفظ مسلمان کے آگے بزرگوں ترجمہ کیا ہوتا ہے فرما بردار. کلمہ پڑھنے والا مسلمان نہیں. مسلمان کے کیا معنی؟ فرما بردار، کہنا ماننے والا. جو کہنا مانے وہ مسلمان. اللہ فرما رہا نہ مرنا مگر فرما بردار ہو کے مرنا. نہ مرنا مگر فرما بردار ہو کر مرنا. سوال یہ پیدا ہوگا کس کا کہنا مانے؟ مسلمان کا کیا معنی؟ کہنا ماننے والا، فرمان بردار. سوال یہ اٹھے گا کس کا کہنا ماننا ہے؟ ہر بندہ کہے گا اللہ کا. ہر بندہ کہے گا اللہ کا کہنا ماننا. مجھے اس سے انکار نہیں. اللہ نے کبھی کسی سے بات کی؟ توجہ ہے میرے جملوں پر؟ بات میری سمجھ آ رہی ہے؟ مجھے داد لینے سے غرض نہیں، بات سمجھانے سے غرض ہے. اگر بات سمجھ میں آئے گی تو آپ خود بولیں گے. کس کا کہنا ماننا ہے؟ اللہ کا. اللہ نے کبھی کسی سے کچھ کہا؟ کبھی کسی سے کوئی بات کی؟ یا اللہ تو کہتا کس طرح ہے؟ تو ہم کو حکم کس طرح دیتا ہے؟ تو اللہ نے طریقہ بتلایا قرآن میں سورت نساء میں. اللہ فرما رہا ہے وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ. جس نے رسول کا کہنا مانا اس نے اللہ کا کہنا مانا. جس نے رسول کا کہنا مانا اس نے اللہ کا کہنا مانا. گفتگو میری ریکارڈ ہو رہی ہے. ہو سکتا ہے اس مجلس میں کوئی حافظ قرآن تشریف فرما ہو. جاؤ پورے قرآن میں مجھے ایک آیت دکھا دو جس میں اللہ نے یہ فرمایا ہو کہ جس نے اللہ کا کہنا مانا اس نے رسول کا. نہیں، جس نے رسول کا کہنا مانا اس نے اللہ کا کہنا مانا. اب کون سی بات ہے جو سمجھ میں نہیں آ رہی؟ دین اتنا مشکل تو نہیں جتنا بنا دیا گیا ہے. اللہ فرما رہا ہے جس نے میرے رسول کا کہنا مانا اس نے اللہ کا کہنا مانا. جو کہنا مانے وہ مسلمان. مسلمان کے معنی کیا ہے؟ کہنا ماننے والا، فرما بردار. کس کا؟ رسول اللہ کا. پتہ چلا جو رسول اللہ کا کہنا مانے وہ مسلمان. کلمہ پڑھنا مسلمانی نہیں. جو کہنا مانے وہ مسلمان. اب اس جملے کو الٹا کرو، نتیجہ تیرے سامنے. جس نے رسول کی نافرمانی کی اس نے اللہ کی نافرمانی کی. پتہ چلا مسلمان کون؟ جو رسول کا کہنا مانے. جو کہنا نہ مانے اسی کو کافر کہتے ہیں. جو کہنا مانے وہ مسلمان. توجہ ہے؟ بلند تر صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر. بسم اللہ. میں نے کیا عرض کیا؟ جو کہنا مانے وہ مسلمان. کس کا کہنا مانے؟ حضور اکرم کا جو کہنا مانے مسلمان. ہو سکتا ہے کوئی میرے جملے پہ اعتراض کر دے کہ یہ آپ نے کیسے ترجمہ کیا. آئیے چلتا ہوں قرآن کریم کی طرف. ابھی جو آیت پڑھنے لگا ہوں یہ آیت سورت انبیاء 21واں سورہ قرآن مجید کا. اللہ فرما رہا ہے قل انما الہکم الہ واحد فہل انتم مسلمون. اے میرے محبوب آپ ان کو کہیں کہ اللہ ایک ہے. آپ ان کو کہیں کہ اللہ ایک ہے.
فَهَلْ أَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، تو پھر کیا یہ لوگ تیری زبان پر اعتبار کر کے مسلمان بنتے ہیں؟ پتہ چلا اسلام نام ہے رسول اللہ کی زبان پر اعتبار کا۔ اگر کسی کو رسول کی زبان پر اعتبار ہے تو مسلمان، اگر شک کیا تو دائرہ اسلام سے خارج۔ جو کہنا مانے وہ مسلمان، کس کا؟ رسول اللہ کا۔ بزرگوں ابھی تک میں جملہ سمجھا نہیں سکا، لیکن اب میں دعوت فکر دینے لگا ہوں۔ جہاں جہاں میری آواز جا رہی ہے، گفتگو میری ریکارڈ ہو رہی ہے، میں ذمہ داری سے پڑھ رہا ہوں۔ جو کہنا مانے وہ مسلمان۔ مسلمان کے معنی کیا؟ فرما بردار۔ معاف کرنا، ہم نے علی کے کہنے پر مولا نہیں مانا۔ رسول نے فرمایا من کن تو مولا ہو فہذا علی مولا۔ جس کا میں مولا، اس کا یہ علی مولا۔ پتہ چلا جو رسول کے کہنے پر علی کو مولا مانے وہ مسلمان۔ میں بڑا جملہ کہہ گیا، مولا آپ کو سلامت رکھے۔ شاید میں سمجھا نہیں سکا۔ جو کہنا مانے وہ مسلمان، جو کہنا نہ مانے وہ کون ہوتا ہے؟ آئیے چلتا ہوں میں قرآن کریم کی طرف۔ میں کوئی مفتی نہیں جو فتویٰ دوں، میں فتویٰ بھی قرآن سے لوں گا۔ اب اللہ قرآن میں فرما رہا ہے، سورہ مبارکہ آل عمران، سورہ آل عمران، تیسرا سورہ قرآن مجید کا۔ اللہ فرما رہا ہے قل، اے میرے محبوب ان کو کہہ، آتی اللہ و رسولہ، ان کو کہنا مانو اللہ کا، کہنا مانو اللہ کے رسول کا۔ اچھا یہ اللہ کن کو فرما رہا ہے؟ کافروں کو، مشرکوں کو نہیں، جو پہلے ہی کلمہ گو ہیں، جو پہلے ہی کلمہ گو ہیں ان کو اللہ فرما رہا ہے کہنا مانو اللہ کا اور کہنا مانو اللہ کے رسول کا۔ اب اللہ فرما رہا ہے وَإِن تَوَلَّوْا، پھر اگر کسی نے میرے رسول سے منہ پھیرا، کسی نے میرے رسول کی نافرمانی کی، کسی نے میرے رسول سے روح گردانی کی، فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ، تو اللہ فرما رہا ہے میں اللہ ایسے کافروں سے محبت نہیں کرتا۔ پتہ چلا جو چھوڑ جائے وہ کافر، جو کہنا مانے وہ مسلمان، جو کہنا مانے وہ مسلمان، جو چھوڑ جائے وہ کافر۔ اب یہ مجھے نہیں پتا کہ کون کون چھوڑ گیا تھا۔ جس نے منہ پھیرا، جس نے روح گردانی کی، اللہ فرما رہا ہے میں اللہ ایسے کافروں سے محبت نہیں کرتا۔ اب بات کلیئر ہو گئی کہ جو کہنا مانے وہ مسلمان۔ ہو سکتا ہے میں پھر یہاں آؤں گا، میرے جملے پہ کوئی اعتراض نہ کر دے، میں چلتا ہوں قرآن کریم کی طرف، اور مجھے صرف 2 آیتیں پڑھنے دو، 2 آیتیں۔ ترجمہ جس کا ملے پڑھ کر دیکھ لینا، میں ذمہ دار ہوں۔ مولا آپ کو سلامت رکھے، مالک رزق بخت میں اضافہ فرمائے۔ 2 آیتیں پڑھنے لگا ہوں، یہ جملہ ذہن میں رہے، جو کہنا مانے وہ مسلمان۔ مسلمان کے معنی کیا؟ فرما بردار، کہنا ماننے والا۔ اب اللہ فرما رہا ہے سورہ مبارکہ نساء میں، سورہ نساء 4 سورہ قرآن مجید کا، اللہ فرما رہا ہے وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ۔ اب میں آیت پوری پڑھنے لگا ہوں۔ جس نے رسول کا کہنا مانا اس نے اللہ کا کہنا مانا۔ اب اللہ فرما رہا ہے وَمَن تَوَلَّا، اگر کسی نے منہ پھیرا، کسی نے روح گردانی کی، کوئی اے میرے محبوب تجھے چھوڑ کے جاتا ہے تو جانے دے، مجھے پرواہ نہیں۔ کیوں؟ فَمَا أَرْسَلْنَاكَ، نہیں فَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا، اے میرے محبوب میں نے آپ کی ذات کو ان پر نگران بنا کے مغنبے نہیں بھیجا، یہ جاتے ہیں چھوڑ کے تو جائیں۔ اب یہاں یہ آیت ختم ہوئی، اللہ نے دوسری آیت شروع کی۔ اللہ فرما رہا ہے وَيَقُولُونَ طَاعَةٌ
وَيَقُولُونَ طَاعَةٌ، اے میرے محبوب یہ کیسے مسلمان ہیں؟ بڑا جملہ تھا۔ اللہ فرما رہا ہے میرے محبوب یہ کیسے مسلمان ہیں؟ اللہ مسلمانوں کی مسلمانی پہ سوال اٹھا رہا ہے۔ میں نے آیت کا ترجمہ نہیں کیا، جب میں آیت کا ترجمہ کروں گا میرا ایک ایک محترم سننے والا یہ نہ کہے کہ یہ کیسے مسلمان ہیں تو مجھے مالکوں نے عطا ہی نہیں کیا۔ اللہ فرما رہا ہے وَيَقُولُونَ طَاعَةٌ، اے میرے محبوب یہ کیسے مسلمان ہیں؟ دن کو تیرے پاس آتے ہیں تو آ کے کہتے ہیں ہم نے کہنا مانا، ہم نے اطاعت کی۔ فَإِذَا بَرَزُوا مِنْ عِنْدِكَ بَيَّتَ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ غَيْرَ الَّذِي تَقُولُ، اور اے میرے محبوب جب آپ کے دربار سے اٹھ کے باہر نکلتے ہیں تو رات کو تیرے کہے کے خلاف یہ مشورے کرتے ہیں، یہ کیسے مسلمان ہیں؟ اور ہے مولا آپ کو سلامت رکھے، اب جملہ سمجھ آ رہا، دن کو تیرے پاس آ کے کہتے ہیں ہم نے کہنا مانا، دن کو کہتے ہیں ہم نے اطاعت کی، کلمہ پڑھتے ہیں۔ فَإِذَا بَرَزُوا مِنْ عِنْدِكَ، اور جب آپ کے پاس سے اٹھ کے باہر نکلتے ہیں، بیاتا، میں ایک ایک لفظ کا ترجمہ کرتا ہوں، بیاتا رات کو مشورہ کرتے ہیں، طائفتن پورا ایک گروہ ہے، منہم ان میں، غیر الذی تقول جو آپ نے دن کو کہا تھا کہ اسے مانو، اس کے خلاف یہ رات کو مشورے کرتے ہیں، یہ کیسے مسلمان ہے؟ پتہ چلا کلمہ پڑھنا مسلمانی نہیں، اطاعت رسول مسلمانی ہے۔ یہ کیسے مسلمان ہیں جو دن کو آتے ہیں تو کہتے ہیں ہم نے کہنا مانا، رات کو تیرے کہے کے خلاف مشورے کرتے ہیں۔ اب اللہ فرما رہا ہے واللہ یکتب ما یبیتون، میں اللہ ان کے مشوروں کو لکھتا جاتا ہوں جو رات کو تیرے خلاف یہ کرتے ہیں۔ تھکے تو نہیں بیٹھے؟ نہیں ابھی آیت مکمل نہیں ہوئی، آگے نہیں بڑھوں گا، میں بڑی محنت کر رہا ہوں۔ اے میرے محبوب یہ کیسے مسلمان ہیں؟ جلدی میں نے جنا ٹائم تھا میں اندر کلوز کر دیں گے، زیادہ نہیں پڑھا، میں نے احساس ہے وقت کا احساس، توجہ ہے میرے جملوں پر۔ اللہ فرما رہا ہے میرے محبوب یہ کیسے مسلمان ہیں؟ دن کو تیرے پاس آ کر کہتے ہیں ہم نے کہنا مانا، اور رات کو تیرے کہے کے خلاف یہ مشورے کرتے ہیں۔ دن کو کہتے ہیں ہم نے کہنا مانا، تیرے دربار سے اٹھ کے باہر جاتے ہیں تو پھر تیرے کہے کے خلاف یہ مشورے کرتے ہیں، میں اللہ ان کے مشوروں کو لکھتا جاتا ہوں۔ یہاں رک کے ایک جملہ نوجوان دوستوں کے لیے کہنے لگا ہوں، وہ جملہ یہ ہے کہ مسلمان بھائیوں کی ابھی بھی دو تفسیریں میرے پاس موجود ہیں، میں کوشش کرتا ہوں دیکھ کے پڑھوں اور میں اپنی محنت کر کے پڑھوں۔ لکھا کہ نبی کو علم غیب نہیں تھا، نبی کو علم غیب نہیں تھا۔ میں نے 2 منٹ کے لیے تسلیم کر لیا کہ نبی کو علم غیب نہیں تھا۔ بھائی کیوں نہیں تھا؟ کہا کہ اگر نبی کو علم غیب ہوتا تو جو برے بندے تھے ان کو پاس کیوں بٹھایا؟ اگر نبی کو علم غیب تھا تو جو برے بندے تھے ان کو اٹھایا کیوں نہیں؟ معاف کرنا، کیا تو نے رسول کو اپنے جیسا سمجھ رکھا ہے؟ میں کن کو علی منواؤں جن کو رسول ہی سمجھ نہیں آیا؟ میں کن کو آل رسول منواؤں جنہوں نے رسول کو ہی نہیں مانا؟ اے میرے محبوب اللہ، اب میں نے کہا کہ نبی کو علم غیب نہیں تھا، ٹھیک، میں نے مانا غیب نہیں تھا، اب تو اللہ نے بندے بتا دیے، اب تو اللہ نے بندے بتا دیے
کہ دن کو تیرے پاس آکے کہتے ہیں ہم بڑے پکے فرما بردار ہیں، رات کو تیرے خلاف یہ مشورے کرتے ہیں، دن کو یہ مسلمان ہوتے ہیں، رات کو کافر۔ اب تو اللہ نے بندے بتا دیے، اب کیوں نہیں اٹھائے؟ اب تو اللہ نے بندے بتا دیے، بندے بھی وہ ہیں جو تیرے پاس سے اٹھ کے باہر نکلتے ہیں، پاس سے۔ ترجمہ ذمہ داری سے کر رہا ہوں، فَإِذَا بَرَزُوا مِنْ عِنْدِكَ، جب یہ تیرے پاس سے اٹھ کے باہر نکلتے ہیں، بیعتا رات کو مشورہ کرتے ہیں۔ پتہ چلا بندے ان بندوں کی اللہ بات کر رہا ہے جو نبی کے بالکل پاس بیٹھتے تھے۔ اب تو اللہ نے بندے بتا دیے، اب کیوں نہیں اٹھائے؟ بتلاؤں کیوں نہیں اٹھائے؟ معاف کرنا، تو فعل کرتا ہے اپنی مرضی سے، تو بولتا ہے اپنی مرضی سے، یہ رسول وہ ہے جو بولتا بھی اس کی مرضی سے ہے، فعل بھی اس کی مرضی سے کرتا ہے۔ اب اللہ فرما رہا ہے میرے محبوب بندے میں نے بتا دیے، ان بندوں کو کچھ نہ کہنا، بس اتنا کر، فَآرِضْ عَنْهُمْ، ان بندوں سے اپنا منہ پھیر لے۔ او میں ذمہ داری سے قرآن پڑھ رہا ہوں، روایت نہیں ہے، ان بندوں سے اپنا منہ پھیر لے۔ اللہ رحمت کل کو فرما رہا ہے ان سے اپنا منہ پھیر لے۔ بندے کلمہ گو، دن کو کہتے ہیں فدا کا امی و ابی، اور ہے مولا آپ کو سلامت رکھے، دن کو تیرے پاس آ کے کہتے ہیں مالک آپ کو سلامت رکھے، مالک رزق بخت میں اضافہ فرمائے، دن کو تیرے پاس آ کے کہتے ہیں ہم نے کہنا مانا، جب تیرے دربار سے اٹھ کے باہر نکلتے ہیں رات کو یہ مشورے کرتے ہیں، میں اللہ ان کے مشوروں کو لکھتا جاتا ہوں۔ اے میرے محبوب ان سے اپنا منہ پھیرا دیجئے، ان سے اپنا منہ پھیر لے۔ معافی مانگ کے جملہ کہنے لگا ہوں، معافی جو نبی فعل کرے سنت ہے نا، جو نبی فعل کرے سنت ہے نا، ساری سنتیں جو یاد ہیں یہ کیوں نہیں؟ وہ سنت رسول سمجھ کے ہی ان سے منہ پھیر لے جن سے رسول نے پھیرا تھا۔ اے میرے محبوب ان سے اپنا منہ پھرا دیجئے، وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، اور اپنے اللہ پہ بھروسہ رکھ، وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا، اور اللہ تیرا وکیل کافی ہے۔ ان سے اپنا منہ پھرا دیجئے، میں اپنے جملے سے ہٹوں گا نہیں۔ جو میں نے کہا کہ کلمہ پڑھنا مسلمانی نہیں، یہ کیسے مسلمان ہیں کہ اللہ فرما رہا ہے ان سے اپنا منہ پھرا دیجئے۔ ابھی میں بزرگوں آیت پڑھ گیا، ابھی آپ نے غور نہیں کیا، اللہ نے فرمایا فَمَن تَوَلَّا، جس نے میرے رسول سے منہ پھیرا، فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ، میں اللہ ایسے کافروں کو پسند نہیں کرتا۔ جو رسول سے منہ پھیرے وہ تو ہے کافر، تو جس سے رسول منہ پھیر لے اس کے لیے فتویٰ کیا ہے؟ ہیں بھی پاس نہیں نہیں نہیں، یہ کیسے مسلمان ہیں؟ یہ رات کو تیرے کہے کے خلاف مشورے کرتے ہیں، پتہ چلا سارے ایک جیسے نہیں تھے۔ نہیں 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 نہیں، میرے پاس وقت بھی نہیں اور مجھے ایک آیت بھی پڑھنی ہے، میرے پاس وقت بھی نہیں لیکن مجھے نتیجہ دینا ہے اپنی گفتگو کا۔ اگر کہو تو ایک آیت پڑھوں سورۃ الممتحنہ کی، میں صرف ترجمہ کروں گا، تبصرہ کرنے کی مجھے ضرورت ہی نہیں۔ اللہ نے ارشاد فرمایا ان کنتم خرجتم جہادن فی سبیلی وابتغاء مرضاتی تسرون علیہم بالمودت، اے میرے محبوب ان سے پوچھ یہ کیسے مسلمان ہیں؟ ان سے پوچھ جب یہ گھر سے نکلتے ہیں اللہ کے راستے میں لڑنے کے لیے اور اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے، تو سرون علیہم بالمودت، تو چوری چوری کافروں کو دوستی کے پیغام کیوں بھیجتے ہیں؟ یہ کیسے مسلمان ہیں؟ اب جملہ سمجھ میں آیا؟ یہ نکلتے نبی کے ساتھ ہیں اور کہتے ہیں ہم اللہ کی رضا کی خاطر لڑ رہے ہیں۔ میرے محبوب ان سے پوچھ یہ چوری چوری کافروں کو دوستی کا پیغام کیوں بھیجتے ہیں؟ قرآن کی آیت غلط پڑھوں میرا گریبان پکڑنا، ترجمہ غلط کروں میرا گریبان پکڑنا۔ چوری چوری نکلے بھی نبی کے ساتھ،
ہیں کافروں کے ساتھ؟ نہیں نہیں، قبلہ یہ آیت پڑھ کے مجھے تھوڑا تھوڑا پتا چلا، میں نے بھی تاریخ کا مطالعہ تھوڑا سا کیا ہے، میں نے ایسے ایسے بندے تاریخ میں دیکھے، ایسے ایسے بندے دیکھے، ہر جنگ میں گئے لیکن کسی جنگ میں ان کو خراش بھی نہیں آئی۔ میں بڑا جملہ کہہ گیا، کسی جنگ میں ان کو خراش بھی نہیں آئی۔ اچھا، انہوں نے ان کو خراش نہیں آئی، نہ انہوں نے کسی کو مارا نہ وہ ان کو مارتے تھے۔ اے مولا آپ کو سلامت رکھے۔ یہ چوری چوری کافروں کو دوستی کا پیغام بھیجتے ہیں، ان کو پتا ہوتا تھا یہ تو بندے ہی ہمارے ہیں۔ اب بات سمجھ میں آئی؟ یہ رات کو آخری جملہ اور طالب دعا، 10-12 دقیقے بھی میرے پاس ہیں، جتنا وقت مجھے دیا میرے پاس اتنے دقیقے ہیں، اور میں کوشش کروں گا کہ اس کے اندر گفتگو کا نتیجہ دے کے جاؤں۔ یہ رات کو تیرے کہے کے خلاف مشورے کرتے ہیں، ایک دو بندہ نہیں، پورا گروہ ہے، پورا گروہ ہے۔ اور یہ مشورے بھی مدینے میں ہی ہوتے تھے۔ یہی بتا دو، میں 2 سوال یہاں چھوڑ کے جانے لگا ہوں، آئندہ سال میں پھر آؤں گا، آئندہ سال تک کا وقت دیتا ہوں۔ جو جس مکتب فکر کا عالم دین ہو، اس کے سر پہ قرآن رکھ کے پوچھنا، بتا یہ بندے کون تھے جو دن کو مسلمان رات کو کافر؟ اگر بندوں کا نہیں پتا چلتا تو اتنا ہی بتا دے، کون سی بات تھی جو نبی ان کو دن کو منواتا تھا، رات کو اسی کے خلاف وہ مشورے کرتے تھے؟ کون سی بات تھی جو نبی کی اچھی نہیں لگتی تھی؟ توجہ ہے؟ رات کو کس محلے میں بیٹھتے تھے؟ کہیں نہ کہیں تو بیٹھتے تھے، کہیں نہ کہیں تو بیٹھتے تھے جہاں مشورہ کرتے، آئیے چلتے ہیں قرآن کریم کی طرف۔ اگر بندوں کا مجھے نہیں پتا، جگہ بتانے لگا ہوں کہ بیٹھتے کہاں تھے، اور ہے بندوں کا مجھے نہیں پتا، قرآن میں نام نہیں، مجھے بھی نام نہیں آتا، آئیے قرآن سے پوچھے کہ یہ بیٹھتے کہاں تھے؟ رات کو تیرے کہے کے خلاف یہ مشورے کرتے ہیں۔ اب اللہ نے ارشاد فرمایا سورۃ توبہ میں، سورۃ توبہ قرآن مجید کا 9واں سورہ، اللہ فرما رہا ما کانا للمشرکین ان یامروا مساجد اللہ، اللہ فرما رہا ہے مشرکوں کو یہ بات زیبا نہیں دیتی کہ وہ میری مسجدیں بنائیں۔ اب میں کیا کروں، کہاں سے لے کے آؤں میں اس سے بڑا جملہ؟ اللہ فرما رہا ہے مشرکوں کو یہ جائز نہیں کہ اللہ کی مسجدیں بنائیں۔ آپ نے کوئی مشرک مسجد بناتا دیکھا؟ تو پھر اللہ قرآن میں کیوں فرمایا مشرکوں کے لیے یہ جائز نہیں کہ وہ اللہ کی مسجد نہیں مسجدیں بنائے؟ وَشَاهِدِينَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ بِالْكُفْرِ، حالانکہ ان مسجد بنانے والوں کو خود پتا ہے کہ وہ پکے ٹیٹ کافر ہیں۔ او میرا بڑا جملہ تھا، مولا آپ کو سلامت رکھے۔ ان مسجد بنانے والوں کو خود پتا ہے کہ وہ پکے ٹیٹ کافر ہیں۔ نہیں قبلہ، میرے پاس جواب نہیں تھا، اس کی بڑی بڑی تفسیریں کی گئی، تفسیریں میرے حافظے میں ہیں، میرے پاس وقت نہیں۔ اگر مسجد نہ بنی ہوتی تو میرے پاس جواب نہیں تھا، اگر مسجد نہ بنی ہوتی تو میرے پاس جواب نہیں تھا۔ اللہ نے اسی سورۃ توبہ میں ارشاد فرمایا والذی نتخذوا مسجدا ضرارا کفرا وتفریقا بین المؤمنین ارصادا لمن حارب اللہ ورسولہ من قبل ولیحلفن ان اردنا الا الحسنى واللہ یشہد انہم لکاذبون۔ اللہ فرما رہا ہے انہوں نے مسجد بنائی، انہوں نے مسجد بنائی جس کی بنیاد رکھی کفر پر، تفریق پر، مومنوں کو نقصان پہنچانے کے لیے انہوں نے مسجد بنائی۔ کنہوں نے بنائی تھی؟ خود ہی بن گئی تھی؟ نہیں، مدینے میں مسجد بنائی، اس میں اذان بھی ہوتی تھی، نماز بھی پڑھی جاتی تھی، اشہد ان محمد رسول اللہ کی صدا بھی تھی۔
उन्होंने मस्जिद बनाई, अल्लाह फरमा रहा जिसकी बुनियाद रखी कुफर पर, मोमनों को नुकसान पहुंचाने की खातिर। अब अल्लाह फरमा रहा इन्होंने मस्जिद नहीं बनाई, क्या बनाया है? इरसादन, इरसादन, इन्होंने कमीनगाह बनाई है, इन्होंने कमीनगाह बनाई है। यह मौलाना मौदूदी का तर्जुमा है। इन्होंने कमीनगाह बनाई है, इन्होंने पनाहगाह बनाई है। ले मन, उनके लिए, और इन्होंने बनाई है उनके लिए। किन के लिए? हारब अल्लाह व रसूलुहु मिन कबल, जो इस मस्जिद के बनने से पहले अल्लाह से भी लड़े हैं, रसूल से भी लड़े हैं। उनको पनाह देने के लिए इन्होंने मस्जिद बनाई है। इतना तो क्लियर हो गया, बनाने वाले और हैं, जिनके लिए बनाई वो और हैं, जिनके लिए बनाई वो कौन है? अल्लाह के दुश्मन, रसूल के दुश्मन, अल्लाह के दुश्मन, रसूल के दुश्मन। उनको पनाह देने के लिए इन्होंने मस्जिद बनाई। पता चला दुश्मन खुदा और रसूल को पनाह भी मिलती है तो खुदा के घर में। बड़ा जुमला मैं फिर कह गया, तवज्जो है। उन्होंने मस्जिद बनाई। बस मैं आयत मुकम्मल करके अपने बयान को खत्म करने लगा हूं। उन्होंने मस्जिद बनाई जिसकी बुनियाद रखी कुफर पर, तफरीक पर, नुकसान पहुंचाने के लिए। जब ये आयत उतरी, सिर्फ यानी नज़ूल पढ़ के अपने बयान को ख़त्म करूंगा, जितने दकीके मेरे पास है उसके अंदर अंदर गुफ्तगू को मुझे तमाम करना है। जब ये आयतें उतरी, जिन्होंने बनाई थी बुजुर्गों, वो नबी के पास गए, या रसूलल्लाह एक नमाज पढ़ के ना इस मस्जिद का इफ्तिताह कर दें, एक नमाज पढ़ के इस मस्जिद का इफ्तिताह कर दें। नबी को उस वक्त जंगी मुहिम दरपेश थी। मौलाना मौदूदी ने लिखा, नबी ने कहा जब जंग से वापस आएंगे फिर देखेंगे। जब नबी जंग से वापस आ रहे थे तो अल्लाह ने ये आयतें नाज़िल की कि इन्होंने नेकी के लिए नहीं बनाई, इन्होंने मेरे और मेरे रसूल के दुश्मन को पनाह देने के लिए इन्होंने मस्जिद बनाई है। ऐ मेरे महबूब, नमाज पढ़ना तो दरकनार, ला तकुम फीहे अबदा, इस मस्जिद में पांव भी न रखना। बड़ा जुमला है, मौला आपको सलामत रखे। मैं शायद मुझे समझाने का सलीका नहीं आ रहा। इस मस्जिद में पांव भी न रखना कभी भी। सारी जिंदगी जिस जगह मस्जिद बनी है यहां खड़े भी ना होना। तू उसी मस्जिद में नमाज पढ़ जिसकी बुनियाद तकवे पे रखी गई है, इस जगह खड़े भी ना होना। अब नबी ने हुक्म दिया, जाओ इस मस्जिद को गिराओ, इस मस्जिद को गिराओ। सिर्फ गिराओ नहीं, जलाओ। हैरान हूं, मस्जिद बनाने वाले भी मुसलमान, गिराने वाले भी मुसलमान, ये बनाने वाले ये कैसे मुसलमान हैं? तवज्जो है। जिन्होंने उस मस्जिद को गिराया उन सहाबा कराम के नाम लिखे हुए हैं तारीख में। नबी ने फरमाया इसको गिराओ, नबी नहीं वो फरमा रहा है, वह मैयते रसूल फ़क़द अल्लाह, जिसने रसूल का कहना माना उसने अल्लाह का कहना माना। नबी ने फरमाया इसको गिराओ, सिर्फ गिराओ नहीं, इसको जलाओ। सिर्फ जलाओ नहीं, सारे मोहल्ले का कूड़ा इस जगह फेंको। अब ये आखिरी जुमला मेरा, ऐसे बात ज्यादा नहीं मैं पढ़ूंगा, जिंदगी रही तो फिर कभी। सारे मोहल्ले का कूड़ा इस जगह फेंको जहां इन्होंने मस्जिद बनाई है। पहले गिराओ, फिर जलाओ, फिर कूड़ा यहां फेंको। तफसीर जलालैन वाले ने लिखा कि नबी ने फरमाया किसी का जानवर मर जाए तो वह मुर्दा जानवर इस जगह फेंके। सारे मोहल्ले की, सारे मदीने की गिलासतें यहां फेंको। बनी मस्जिद थी, मस्जिद की तो बड़ी इज्जत होती है, यहां सारी गिलासतें फेंको। मैंने कहा और अपने महबूब को फरमा रहा है इसमें खड़े भी ना होना, पांव भी ना रखना, नमाज पढ़ना तो दरकिनार। मालिक ये जगह की इतनी बेइज्जती, पहले गिराया, फिर जलाया, फिर यहां गिलासतें फेंको।
اور اپنے محبوب کو فرمایا کہ یہاں نہ کھڑے بھی نہ ہونا. اللہ نے فرمایا یہ رحمت کل بنا کے بھیجا ہے, میں نہیں چاہتا کہ یہاں رحمت کا پاؤں پڑے. آخری میرا جملہ سمجھ آ گیا تو میری محنت سوارت ہو گئی. میں نے اس جگہ پہ حکم دیا کہ کوڑا پھینکو. مالک اس جگہ سے اتنی دشمنی کیوں؟ پہلے گرایا, پھر جلایا, پھر کوڑا پھینکوایا, مردہ جانور, ساری غلاظتیں یہاں. تو شاید اللہ کا جواب ہے. بنائی کنہوں نے؟ سب نے لکھا منافقین نے بنائی تھی. منافقین نے بنائی تھی. منافق کون؟ جو علی سے بغض رکھے. منافق کون؟ جو علی سے بغض رکھے. شاید اللہ کا جواب آئے عابد علی اسی لیے کہا کہ یہاں غلاظتیں پھینکو. دیکھ یہاں رات کو مولانا مودودی کو لکھنا پڑا کہ یہ وہ جگہ تھی جہاں رات کو بیٹھ کے خلاف مشورے کیا کرتے تھے, خفیہ تدبیریں کیا کرتے تھے. اللہ نے فرمایا اس کو گراؤ, جلاؤ, اس میں کوڑا پھینکو. ایک جگہ میں پڑھ رہا تھا, ایک حاجی صاحب اٹھے, انہوں نے کہا آپ نے سچ فرمایا, میں تازہ تازہ حج کر کے آیا ہوں. 14 صدیاں گزر گئی, آج بھی وہاں کوڑا ہی ہے. 14 صدیاں گزرنے کے بعد آج بھی وہاں کوڑا ہی پڑا. یا اللہ اس جگہ کی اتنی بے عزتی کیوں؟ تو شاید اللہ کا جواب ہے عابد علی یہاں میرے دشمن, میرے رسول کے دشمن اور علی کے دشمن کٹھے ہو کے بیٹھے ہیں. میرے دشمن, میرے رسول کے دشمن, علی کے دشمن رات کو کٹھے ہو کے بیٹھے ہیں. جس جگہ دشمن علی بیٹھ جائے اللہ کو تو وہ جگہ اچھی نہیں لگتی. دشمن علی اللہ کو اچھا کیسے لگے گا؟ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ. جنہ وقت دیتا ہے اندر میں